السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ریت کے ذرات سے بڑھ کے، پانی کے قطرات سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا جب تذکرہ کیا تو فرشتوں سے ایک بات کہی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر جانشین بنانے والا ہوں۔ اب عام طور پہ اس آیت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ کہا انی جاعل فی الارض خلیفۃ، خلیفۃ اللہ کی بات نہیں ہے، کہا کہ میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں۔ یہ انسان ایک دوسرے کا جانشین ہے۔ دنیا میں انسان آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کے اندر اندر بندے کا نام و نشان، حتیٰ کہ قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ یہ 2021 ہے، 1921 والے آج کوئی بھی زندہ نہیں، شاید کوئی دنیا میں کوئی 1-2 اب بندے زندہ ہوں، اور ہم بھی جب 2121 میں ہوں گے 100 سال کے بعد تو ہمارا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوگا، ہمیں یاد کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اس کی مثال ہم خود ہیں کہ ہم اپنے دادا کو، پر دادا کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ عموماً یاد کرتے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ باپ ہے، اور کبھی کبھار تخیلات میں، خیالات میں، جائیداد میں مسئلے مسائل ہوں تو دادا یاد آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بڑا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے کے بعد جن جاری کاموں کا اور ان کاموں کے ثواب اور اجر کا ذکر فرمایا، ان میں آپ نے فرمایا کہ نیک اولاد یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، جاری رہنے والا عمل ہے۔ بندہ تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن نیک اولاد جو کام کرے گی، عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بندے کو قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو ایک مشن پہ گامزن کرنا، اور اس تربیت کے لیے اسوہ حسنہ ہمارے لیے قرآن مجید ہے، اور قرآن میں ذکر کی گئی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے اولاد مانگی تو یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے، بلکہ کہا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دینا مگر وہ نیکوں میں سے ہو۔ یہ نہ ہو آج میں اولاد مانگ رہا ہوں، کل 10 15 20 سال کے بعد اسی مولوی سے میں اس کی تباہی بربادی کی بد دعائیں کرواؤں کہ اس سے اچھا بچہ ہوتا ہی نہ،
جو زمانے میں میری بدنامی کا باعث بنا ہے۔ یعنی اولاد کی نیکی کا سوال کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد کے لیے فکر مند رہنا، اولاد کی اس تربیت میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم کر لیں تو یہ ہمارے لیے نیک اولاد بن جائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ کا ایک بندہ ہے، نہ وہ پیغمبر ہے نہ نبی، اللہ کا نیک انسان ہے، مومن ہے، دانا آدمی ہے، حکیم ہے، سمجھدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قصہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور قرآن میں جب یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی اولاد کے ساتھ جو مکالمہ ہے، اپنے بیٹے سے جو کنورسیشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ دیکھنے میں ہمارے لیے چند آیات ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہماری اولاد کی فزیکل تربیت کیسی ہو اور ہماری اولاد کی اسپرچول روحانی تربیت کیسی ہو، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں بیان کر دیا۔ باپ بیٹے کا مکالمہ ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اس کلاس میں، اپنے اس درس میں سورہ لقمان کی ان آیات کو پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، اور جو ہمیں اس سے پیغام ملتا ہے ہم اس پیغام کو نوٹ کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی اولادوں کی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اس کی رپیٹ کم کر دیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ اذ قال لقمان لابنہ، بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے کس لیے؟ ڈان ڈپٹ کے لیے، حوصلہ شکنی کے لیے، اپنے بیٹے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، بیٹا لقمان کا ہے، لقمان کوئی اچھی باتیں سمجھانا چاہتے ہیں تو لقمان کا انداز کیا ہے؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت بعد میں ہوگی، اللہ نے انداز پہلے بیان کیا، وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، بڑا اچھا انداز تھا یہ واعظ یعظُهُ۔ ہم بھی کہتے ہیں فلاں حضرت صاحب آئیں، وہ واعظ شیریں بیاں ہیں، بڑا اچھا واعظ کرتے ہیں، بڑی اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ اور عربی میں یہ نصیحت کس کو کہا جاتا ہے؟ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے پرونا، سلائی کرنا۔ موچی کو بھی ناسے کہا جاتا ہے، رفوگر کو، درزی کو بھی ناسے کہا جاتا ہے۔ یعنی جب جوتا ٹوٹ جائے تو آپ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ جوتا پہلے سے زیادہ پھاڑتا نہیں ہے، وہ آپ کو پھٹا ہوا حصہ سلائی کر کے پہننے کے قابل بنا کر دیتا ہے۔ یہ رفوگر کے پاس آپ کپڑا لے کر کے جائیں، یہ کپڑا پھاڑتا نہیں ہے، جتنا پڑا ہو اسے رفو کر کے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، پہننے کے قابل بناتا ہے۔ تو عربی میں نصیحت کا مطلب ہوتا ہے پرونا، سلائی کرنا، کہ جب نصیحت کرے امام حاضرین سامعین کو، باپ اپنی اولاد کو، بڑا بھائی بھائیوں بہنوں کو، بیٹا اپنے والدین کو، تو نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پہ گیپ محسوس کریں اس کو ختم کر دیں، خالق مخلوق سے دور نظر آئے، مخلوق خالق کے رشتے کمزور نظر آئیں تو یہ عبادت کے گیپ ختم کر دیے جائیں، باپ بیٹے سے دور نظر آئے تو یہ محبت کے سفر بڑھا دیے جائیں۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنا، سلائی کرنا، پرونا۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو اچھی بات سمجھاتے بھی ہیں تو انداز اچھا نہیں ہوتا، ترش رویہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید عطا فرما دے تو اس کے پاس پیش کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید کے بعد
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا کوئی مومن مسلمان ہے ہی نہیں. سب سے پہلے وہ گھر میں آئے گا، وہ سب پہ کفر کے فتوے لگائے گا، ہر ایک کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گا. اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے تو جو بے نمازی ہیں وہ انہیں اسلام سے ہی خارج سمجھے گا، نفرت کرے گا. تو یہ جو ہمارے یہاں رویے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا فرما دی اور آپ کی اولاد میں، آپ کے رشتہ داروں میں کہیں بگاڑ نظر آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اگر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نصیحت کریں اور اس کو قریب کرنے کا باعث بنے، نہ کہ دور کرنے کا باعث بنے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ کہ جو لقمان ہیں یہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں. اور اب یہ تربیت میں، نصیحتوں میں سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے عقیدہ. آپ اپنی اولاد کو دین پڑھا لیں، دنیاوی علوم پڑھا لیں، آپ انہیں دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دلوا لیں، لیکن آپ کے پاس یا آپ کی اولاد کے پاس اگر عقیدہ نہیں ہے، ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں. یہ جو ہمارے ایمان کے اور اسلام کے ارکان ہیں، ان سب کا تعلق ہمارے عقائد اور ہمارے اسلام سے ہے. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کرتے ہیں اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. یا بنیا، انداز بھی بڑا پیارا ہے، اے میرے چھوٹے پیارے بیٹے، میں تجھے تربیت میں جو پہلی بات بتاتا ہوں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے ساتھ تم نے شرک نہیں کرنا، یہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ اپنے بچوں کو عقیدے کی اصلاح کے لیے انہیں درس دینا، انہیں اللہ کی تعلیم دینا، انہیں اللہ کی پہچان کروانا، عقیدہ سکھانا، بٹھا کر حق اور باطل میں، شرک اور توحید میں فرق بتانا، یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ تربیت اولاد میں ہمارے لیے پہلا سٹیپ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نے یہ گھر بنا دیا، یا اللہ اس گھر کو امن والا بنانا. رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. یا اللہ میرا باپ بت تراش تھا، بت فروش تھا، بت پرست تھا. یا اللہ یہ بتوں کی زندگی سے میں باہر آیا ہوں، اکیلا عقیدہ توحید کا پرچم لہرا کر برادری سے، باپ سے، گھر والوں سے، حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ سے ٹکرا کے آیا ہوں. یا اللہ میری جو سب سے بڑی تجھ کو نصیحت ہے وہ کیا؟ دعا ہے اپنی اولاد کے لیے نصیحت، وہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو اور مجھے، اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہم ساری زندگی عقیدہ توحید پر قائم دائم رہیں، کبھی بھی ہمارے اس عقیدے میں فرق نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ سے عقیدے کی دعا کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مسائل بیان کیے اس میں کیا ہے؟ کوئی مشرک مومنہ سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مومنہ مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی. اللہ کہتا ہے جب تم اپنے بچوں کے نکاح کرو یا تم اپنے نکاح کرو، اس میں بنیادی بات تم نے دیکھنی ہے، وہ عقیدہ دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری نسبت ہو رہی ہے، تمہاری بیٹی کا بیٹے کا تعلق بن رہا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے. اگر اس میں شرک پایا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام مومن مرد ایک مشرک آزاد بندے سے بہتر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سارے لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. آپ بچوں کو سارا کچھ پڑھا لیں، اگر عقیدہ نہیں تو اولاد کا فائدہ نہیں ہے. یہ اولاد نہ دنیا میں آپ کے کام کی ہے نہ آخرت میں آپ کے کام کی ہے. تو ہمیں تربیت اولاد میں جو پہلا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنی اولاد کو آپ
عقیدہ بڑھائیں اور انہیں نصیحت کریں کہ اللہ کے ساتھ آپ نے کبھی شرک نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اتنے عظیم صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، بڑی آپ نے دعائیں لی اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ میمونہ کی بہن ہے، تو آپ کی زوجہ آپ کی خالہ بھی تھی اور اللہ کے نبی آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، تو یہ ان سے ان کا دوہرا رشتہ ہے۔ ایک دن انہوں نے 10 11 سال 12 سال ان کی عمر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا۔ اب 11 12 سال کی عمر ہمارے زمانے میں کتنے بچے کی عمر ہوتی ہے؟ یعنی بچہ مڈل کلاس میں ہوتا ہے، 7 کلاس میں، 8 کلاس میں، 8 کلاس کا بچہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول کیا ہے؟ آپ اس بیٹے کو، بچے کو عقیدہ پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یا غلام، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا اللہ کو یاد رکھا کر، ذکر و اذکار کیا کر، اس سے تعلق اچھے رکھا کر، جب کبھی مشکل آئے گی اللہ کو سامنے پائے گا۔ اے میرے بیٹے، ایک عقیدہ یاد کر لے، ساری کائنات اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، کہا جو اللہ نے نقصان نہیں لکھا ساری کائنات بھی مل جائے تجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اے میرے بیٹے وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، ساری دنیا بھی مل جائے ایک بات پر کہ وہ تجھے نفع دینا چاہتے ہیں، مگر جو اللہ نے نفع نہیں لکھا ساری دنیا بھی مل کر تجھے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی اپنے بچوں کو عقیدہ بڑھاتے ہیں، تو یہ اللہ کی پہچان کروانا، اللہ کی توحید سکھانا، شرک سے اجتناب، تربیت اولاد میں یہ ایک بنیادی کام ہے کہ جو ہمیں اس بات میں، اس آیت میں اور حضرت لقمان ان کی نصیحت میں اور تربیت اولاد میں ہمیں بنیادی بات مل رہی ہے۔ اور دوسری بات کرتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن خاص کر جو ماں ہے وہ اسے اٹھاتی ہے تکلیف در تکلیف، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کا دودھ پلانا ہے 2 سال، یعنی پہلے کم و بیش 9 ماہ کی تکلیف میں یہ والدہ اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد یہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ فرمایا انشکر لی والی والدئی کا، یہ کہ تو اپنے والدین کا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا شکریہ ادا کر، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تیرا میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی دوسری نصیحت اللہ کے حق کے بعد کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ماں باپ کی بات کی، اس سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی، اور اکثر و بیشتر عبادت کی بات کی، تو اللہ نے اس کے بعد والدین کی بات کی، کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کی بات آئی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرانا، اور ساتھ ہی والدین کی بات آئی۔ کیوں؟ دنیا میں جو لانے کا سبب بنتے ہیں ماں باپ وہ بھی اکیلے ہیں، نہ کوئی بندہ کسی کا باپ بن سکتا ہے، نہ کوئی ماں۔ باپ بھی ایک کہ جس کے نطفے سے پیدا ہوا، ماں بھی ایک کہ جس کے بطن سے پیدا ہوا، اور جس کے حکم سے پیدا ہوا وہ اللہ بھی ایک ہے۔ عبادت میں صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ والدین کی اطاعت میں صرف والدین ہیں۔ جیسے رب عبادت میں اکیلا ہے، ایسے پیدا کرنے میں والدین بھی اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں کی تکالیف میں باپ بھی شریک نہیں ہے۔ جو تکلیفیں ماں کو آتی ہیں انہیں صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی خدمت کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین میں۔ آپ نے کہا تیری ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔
پھر کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ کہا سما ابو کا، پھر تیرے باپ کا۔ خدمت کے 3 حق ماں کو دیے، چوتھا حق باپ کو دیا، اور اطاعت کے سارے حق باپ کے ہیں، سارے حق باپ کے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ خدمت کے سارے حق باپ کے، ماں کے، چوتھا حق باپ کا، اور اطاعت کے حق باپ کو دیے۔ کس لیے؟ کہ یہ ماں کی تکالیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی کمزوریوں تکالیف کی وجہ سے انسان کو ایک احساس دلایا ہے کہ آج تو جوان ہے، یا آج تو بڑھاپے میں ہے، روپیہ پیسہ ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے باوجود اپنے والدین کو نہ بھولنا۔ کبھی ماں کے آگے بدتمیزی کرتے ہوئے، باپ کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے، والدین کی عزت کو رولتے پامال کرتے ہوئے، ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے، اللہ کہتا ہے اس کی تکالیف کو یاد کرنا۔ جب تو ایک گندے پانی سے پیدا ہوا، یہ تیرے والدین تھے جس نے تجھے اٹھایا، کھلایا، پڑھایا، پلایا، تجھے جوان کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر ماں باپ، اگر والدین اس بات کا حکم دیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو والدین کی اطاعت نہیں ہے، وگرنہ ہر کام میں اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد، دنیاوی کاموں میں جس بات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، وہ باتیں والدین کی ماننا فرض ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ قدم رکھتے ہیں، 1 2 3 تینوں بار کہا آمین۔ آپ نے پوچھا، صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی خرق عادت آپ آج آمین آمین کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا آج بد دعائیں کرنے والے فرشتوں کے سردار تھے، اور اس کی بد دعاؤں پہ آمین کہنے والے نبیوں کے سردار آمینہ کے لال تھے۔ بد دعاؤں میں ایک دعا، بد دعا یہ تھی کہ جس کو اس کے والدین ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے رب کی جنت نہ پا سکا، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں۔ قدر مرنے کے بعد نہیں ہوتی، زندگی میں ہوتی ہے۔ جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ہر اچھی اور جائز بات کو مانیں۔ کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اب ہماری اولاد کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کچھ کام ہے کہ جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ اب یہ لقمان ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل، تو کوئی کام کرے وہ رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی کھلی چٹان میں یہ کام کرے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کر لے، او فی الارض، یا زمین میں کر لے، یاتی بہ اللہ، بیٹا قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرا یہ عمل لے آئے گا۔ یہ اولاد کو ایک ڈر دیا جا رہا ہے، احساس دیا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے ماں باپ کی، استاد کی نگرانی اولاد پہ نہیں ہوتی، لیکن اگر بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کی جائے، بیٹا بے حیائی اور فحاشی عروج میں ہے، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں ہے، سوسائٹی معاشرے میں ہے، ایک سے ایک بڑھ کر برائی پہ اور نشے پہ لگانے والا ہے، لیکن بیٹا ایک ایک تیرا عمل اچھا ہے یا برا، رائی کے دانے کے برابر بڑے کام کی بات نہیں ہے، چھوٹے کام کی، تو زمین میں کر لے یا آسمانوں پہ کر لے، پہاڑوں کی چٹانوں پہ کر لے، ایک بات یاد رکھنا، یہ تیرا عمل محفوظ ہو رہا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تیرا یہ عمل تیرے سامنے لے کر کے آئے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کوئی خیر کا ذرہ برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کل آپ دھوپ حاصل کریں اور روشن دان سے یہ دھوپ آ رہی ہوتی تو اس میں ذرات ہوتے ہیں، آپ انہیں پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، انہیں اگر آپ تولنا چاہیں تو کوئی سائنٹیفک ترازو نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی میزان قیامت والے دن قائم ہوگی، وہ ان ذرات کا بھی وزن کرے گی۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں، کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑے نا،
اور کسی گناہ کو حقیر سمجھ کے کرے نہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ حقیر سی نیکی ذرہ برابر آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے، اور ہو سکتا ہے یہ ذرہ برابر گناہ بندے کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ تو یہ تربیت ہے اولاد کی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بیٹا اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی باخبر ہے۔ تو نے اگر کوئی غلط کام کیا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تو غلط کام، غلط مووی، غلط سین لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ دیکھنے سے پہلے ماں باپ سے چھپے گا، بہن بھائیوں سے چھپے گا، دنیا داروں سے چھپے گا۔ ان کا حیا ہے، ان کی شرم ہے۔ اگر یہی احساس ہو جائے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے بھی چھپ جاؤں، تو بندہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اور اگر یہ احساس آ جائے تو گناہ کر نہیں سکتا۔ اگر یہ لحاظ آ جائے بچوں میں، نوجوانوں میں۔ مجھے ایک نوجوان ملا تو کہتا کہ میں ریفریجریٹر کا کام کرتا ہوں، فریج اے سی کا، کہتا کہ برائی سے نہیں بچا جاتا، برائی سے نہیں بچا جاتا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا گندم کی روٹی کھاتے ہیں، خوراکیں کھانے والی، برائی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ایک بات ہے کہ جس سے بچ سکتے ہیں ہم، وہ اللہ کا ڈر ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، اور اسے حساب و کتاب دینے کا احساس ہے۔ جب دل میں یہ بات پیدا ہو جائے پھر بندہ برائی سے دور ہوتا ہے اور نیکی کے قریب ہوتا ہے۔ اب کچھ کام ہے، یہ تو دل کا احساس تھا، اب کچھ کام ہے جو پریکٹیکلی ہم نے کرنے ہیں۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس کی نصیحت فرما رہے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے، لاڈلے بیٹے۔ بنائی کا معنی ہوتا ہے میرے بڑے ہی پیارے بیٹے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ لفظ یہاں پہ بیان کیے ہیں کہ بچوں کو محبت سے آغوش میں لیا کریں، بستروں میں لیا کریں، پھر انہیں کہانی سنانے کے انداز میں اللہ کی یہ باتیں سنایا کریں، انہیں جنت والے کام بتایا کریں۔ یا بنیا، او مائی ڈیئر، او میرے پیارے بیٹے، میرے لاڈلے بیٹے، او میرے پیارے، اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کر۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب بیت اللہ کے قریب گھر بنایا تو اللہ سے کیا کہا؟ یا اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ میں اپنا اسماعیل اور اسماعیل، اپنی اولاد اور زوجہ ایک ایسی جگہ پہ لے کر آیا کہ جو ویران ہے، انسان تو دور کی بات، وہاں پہ سبزہ بھی نہیں ہے، کھیت بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ایک بات، عند بیتک المحرم، ایک احساس ہے وہاں تیری مسجد ہے، مسجد حرام ہے، حرمت والا گھر ہے۔ یا اللہ میں نے مسجد کے قریب گھر کیوں بنایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد نمازی بن جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ دیکھیے، خواہش دیکھیے، بیٹے کے بارے میں خواہش کیا ہے؟ یا اللہ یہ نمازی بن جائے۔ اور نمازی بنانے کے لیے عمل کیا ہے؟ گھر مسجد کے قریب لیا کہ مسجد قریب ہوگی، آنا جانا آسان ہوگا، اذان کی آواز آئے گی، شرم و بے شرمی، کوئی احساس، کوئی حیا، کوئی لحاظ ایمان کا، اسلام کا دل میں ہوگا، اور میں اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں آؤں گا۔ یعنی یہ دعا کرنے سے پہلے عمل کیا، مسجد کے قریب گھر بنایا، اولاد کو بسایا۔ اور اگلی آیتیں پڑھیں، کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ پہلے کام کیا گھر مسجد کے قریب، اب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور لقمان کہتے ہیں اقیم الصلاۃ۔ اب یہ تینوں آیتوں سے کیا ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نمازی ہوں تو گھر کو مسجد کے قریب لائیں، یا پھر گھر دور ہے تو مسجد قریب لے آئیں، مسجد بنا لیں محلے میں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اولاد کو نصیحت کریں کہ نماز پڑھو۔ اور تیسرا کام یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ کام اور نصیحت کے ساتھ ساتھ رب سے دعا بھی کرو۔ یہ نماز کا دل میں احساس کس نے پیدا کرنا ہے؟ توفیق اللہ نے دینی ہے، تو ساتھ رب سے دعائیں بھی کیا کریں، یا اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔
جنتی کہیں گے یا اللہ آج نا کوئی رشتہ دار، محلے دار، دوست احباب ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ کہے گا اچھا تم جنت میں، اگر وہ ادھر نہیں ہے تو وہ جہنم میں. یا اللہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہے گا کان ملا لیں. فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں ہوں گے، مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر. پہلا سوال، تمہیں جہنم میں کس نے پہنچایا؟ جواب کیا ملے گا؟ یہ نہیں کہ عقیدہ اچھا نہیں تھا، یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں تھے، جواب عمل کی کمزوری ہے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ابا جی آپ تو نماز کے لیے جاتے تھے، فجر پہ جاتے تھے، ظہر پہ جاتے تھے، آپ نے ہمیں اٹھایا ہی نہیں، سختی کی نہیں. ٹیوشن نہیں جاتے تو لڑائی میاں بیوی کی، کلب پہ نہیں جاتے تو پٹائی، کرکٹ نہیں بچے کھیلتے تو لڑائی. نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ گھر میں اس بات کی پرواہ نہیں. بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور ہماری اولادیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائیں. کہا بیٹا نماز پڑھو، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، برائی سے منع کرو. حکم وہی دیتا ہے نیکی کا اور برائی سے وہی منع کرتا ہے جس کا اپنا عمل ہو. خود بھی بچو اور معاشرے میں بچنے کا حکم بھی دو. نیکی خود بھی کرو اور معاشرے میں نیکی کرنے کا حکم بھی دو. اور ہاں بیٹا یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک امتحان کی ایک دنیا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھے جتنے بھی غم پہنچیں بیٹا اس کے اوپر تو نے صبر کرنا ہے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ جو کام ہے نا یہ بڑی ہمت والے کام ہے، بڑے عظیم کام ہے، بیٹا صبر کرنا ہے. بتائیے آج کرپشن کرنے والا کرپشن پہ مجبور افسر کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے بیوی بچے چادر سے زیادہ پاؤں پہ لاتے ہیں، چادر میں نہیں رہتے تو پھر وہ غلط ہاتھ پاؤں مارتا ہے. آج بڑے بڑے مسئلے گھروں میں کیوں ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کی لڑائی، اولاد والدین کی لڑائی، صبر ہی نہیں ہے. تھوڑی سی پریشانی آ گئی، بجٹ میں کمی آ گئی، صبر ہی نہیں ہے. بیٹے نے زبان سے ڈیمانڈ کہہ دی ہے، اب اسے ملنا ہی چاہیے چاہے باپ قرض اٹھا کے لائے، صبر ہی نہیں ہے. اور اگر بچوں کی تربیت کی جائے کہ بچے صبر کریں، آپ کو غم پہنچے تو صبر کریں، پریشانی ہو تو صبر کریں، مشکلات ہو تو صبر کریں، کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو صبر کریں، کوئی معاشرے میں راہ چلتا آپ کو گالی دے دے تو صبر کریں. امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کو ایک بندے نے گالی دی، خاموش رہے. پاس شخص نے کہا اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا اگر مجھے یہ پتا نہ ہوتا کہ قیامت آنی ہے میں اس بندے کو ضرور جواب دیتا. مجھے معلوم ہے قیامت آنی ہے، اس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کا جواب دے گا. قیامت والے دن یہ نیکیوں کی صورت میں مجھے اس کا حساب دے گا، بدلہ دے گا. بچوں کی اس بات پہ تربیت کریں، صبر کریں، گالیاں نہ دیں. اب یہ جو کچھ کام ہے نا، فرمایا ان اللہ، فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کام ہے، یہ صبر ایسے نہیں ہوتا. اب جو آخری ایک دو آیتیں نا، اس میں جو ہے نا وہ فزیکل تربیت ہے. یعنی یہ تو ہو گیا نماز پڑھو، نیکی کا حکم دو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، والدین کی اطاعت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ کام عبادات معاملات سے ہو گئے. اب یہ جو بچوں کی فزیکلی باڈی لینگویج ہے نا، اس پر بھی حضرت لقمان صاحب نے بڑی توجہ دی اور انہوں نے اس پر بڑی شاندار تربیت فرمائی. بچوں میں جو اخلاقی بگاڑ ہوتا ہے نا، اس کی ابتدا باڈی لینگویج سے ہوتی ہے. یعنی بچہ جناب ایسے سینہ تان کے چل رہا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، منہ میں پان ڈالا ہوا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بال چھوڑے ہوئے ہیں. اچھا والدین بھی پرواہ نہیں کرتے، کہتے دیکھو بچہ ہے نا، شوق ہے نا. اور آج کل یہ لڑکیوں والا ہیئر کیچ لگانے کی نوجوانوں میں ایک عجیب سی خصلت پیدا ہو گئی ہے. تو والدین بھی درگزر کرتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں بچہ ہے نا. وہ ذرا بدتمیزی کرتا کہتے بچہ ہے نا، بڑا ہو کے سمجھ آئے گا، کوئی بات نہیں. اچھا یہ جو باڈی لینگویج کا بگاڑ ہے نا، یہ گھر سے لے کر معاشرے تک تباہ کن رویوں تک لے جاتا ہے، بد معاشی کی طرف لے جاتا ہے، بد اخلاقی کی طرف لے جاتا ہے. حضرت صاحب اپنے چھوٹے سے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو اپنے رخسار لوگوں کے لیے نہ پھولا. کسی بندے کو غصہ ہے نا، منہ بنایا ہو، اس کے رخسار پھولے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے.
کہا لوگوں کے لیے ماتھے پہ بال نہ لے کے آ، رخسار نہ پھلا۔ ہمارے کتنے رویے ایسے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مہمان کوئی رشتہ دار ملنے آتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں یہ میرے بھائی کا، میری بہن کا، یا فلاں کا بیٹا بیٹی اچھا ہی نہیں۔ دیکھو اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہم ان کے گھر میں گئے بات کر رہے تھے، کیسے منہ بنایا ہوا تھا اس نے۔ چلو بندے نے کھلانا پلانا نہیں ہے، کم از کم مسکرا کے بیٹھ جائے، بات سن لے، اچھے چہرہ تو اچھا بنا لے نا، چہرہ تو اچھا بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ أَوْ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، او بھائی کو دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، کم از کم جب آپس میں ملو تو مسکراتے چہرے سے ملو۔ اب میں آپ کو درس دے رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ نہ کریں اور آپ کا چہرہ عجیب و غریب قسم کا ہو جائے تو میں بھی کہوں پتہ نہیں میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، پریشان ہو جاؤں گا نا، ساری رات سٹریس لوں گا، ہو سکتا ہے میں اس پریشانی سے سو نہ سکوں۔ اور اگر آپ مسکراتے چہروں کے ساتھ توجہ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر آئی کانٹیکٹ کے ساتھ آپ میری بات سنیں، میں آپ کو بات سناؤں، ہم اپنی بیٹھ کے اصلاح کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اور بعض دفعہ کئی بندے ایسے وامی ہوتے بھی ہیں، آپ ان سے اچھا ملتے نہیں، آپ کا چہرے کا تاثر اچھا نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی 10 جگہ پہ بیٹھ کے غیبت بھی کر لیں، یار پتہ نہیں بندے کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ڈگری آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کے بچوں کو 4 انگلش کے لفظ بولنے آ گئے ہیں، اور دیکھو بدتمیز کتنے ہیں، مسکرا کے بولتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کیا یہ سارے مسئلے ہمارے گھروں کے ہیں کہ نہیں؟ تو تربیت کتنی پیاری ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے جب ملنا ہے اچھے چہرے کے ساتھ ملنا، چہرہ پھلا کے نہ ملنا، بل ڈال کے نہ ملنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور بیٹا جب تو چلنا ہے تو میانہ روی سے چل، اکڑ کے نہیں چلنا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ کتنا عظیم انسان ہے کہ بیٹے کو چلنے کا ادب بھی سکھا رہا ہے۔ یہ اگر آج چال ڈھال میں نرمی اور عاجزی نہیں ہوگی، کل بیٹے کی لائن بدلے گی، اور پرسوں بچے کی منزل اور ریزلٹ بدل جائے گا۔ اور اگر آج بچہ اپنے آپ میں رہ کر چلنے کا انداز اس کا عاجزی میں ہوگا تو وہ غلط لائن میں نہیں جائے گا، اور منزل میں بھی بڑا فرق آئے گا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے سے اور اکڑنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یعنی آخر میں ہمیں بتا دیے، جو اکڑ کے چلتا ہے، گال پھلا پھلا کے چلتا ہے، ماتھے پہ بل ڈالے ہوتے ہیں، ایسے بندے کی جو باڈی لینگویج ہے یہ متکبرانہ ہے، فخر والی ہے، اللہ ایسے بندوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ آخری آیت اور آخری پیغام فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بیٹے اکڑ کے تو نہیں چلنا، تو کیسے چلنا ہے؟ میانہ روی سے چل، نہ اکڑ کے نہ زیادہ جھوک کے، میانہ روی سے چل، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لا، اچھے طریقے سے مل، خندہ پیشانی سے۔ اور ہاں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور بیٹا اپنی آواز کو پست رکھ، چیخنا چلانا آوازیں کسنا بازاروں میں گلیوں میں محلوں میں گھروں میں یہ آواز اس طرح کی نہ بنا، اپنی آواز کو پست رکھ، باپ سے بات کر تو پست، بھائی سے بات کر تو پست لہجے میں، کسی اور سے بات کر تو پست لہجے میں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آوازوں میں سے اگر کسی کی آواز ہے تو یہ آواز گدوں کی آواز ہے، گدوں کی آواز سب سے بری ہے۔ اور جو نوجوان گلا پھاڑ کے بولتا ہے، بدتمیزی سے بولتا ہے، یا گلیوں بازاروں میں یہ آوازیں کستے ہیں اور ڈراؤنی قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، تو یہ جو گلے کا غلط استعمال کرتے ہیں کہا یہ گدوں کا کام ہے۔ بیٹا تم تو انسان ہو تو اپنی آواز کو بھی پست رکھنا، اپنی آواز کو بھی مناسب رکھنا۔ عزیز بھائیو، یہ 4-5 باتیں ہیں کہ جن کا تعلق باڈی لینگویج سے، کہ آپ چہرے کو مسکرا کے رکھیں، بل نہ ڈالیں، اپنی چال کو ڈال کو میانہ رکھیں، آواز کو پست رکھیں، یہ رویے ہیں عاجزی اور انکساری والے۔ اور بقیہ کام ہے نماز قائم کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور ان کی بنیاد دل میں یہ احساس پیدا کرنا میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت اولاد کا اتنا پیارا قصہ ہے، چھوڑی چند آیتیں ہیں، اللہ کو اتنی پسند آئیں۔ لقمان کے بارے میں
نہ ہی قرآن میں نہ حدیث میں یہ پیغمبر تھے یا نبی تھے، یہ اللہ کے بندے تھے۔ اور اللہ کو یہ اس بندے نے کتنے اخلاص سے اپنے بیٹے سے بات کی ہوگی کہ میرے رب نے اس کا جملہ تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ آئیے ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کریں، یہ سورہ لقمان کھولیں اور یہ چیزیں اپنے ہاتھ پہ نوٹ کر لیں اور دیکھیں کیا میری اولاد میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر نہیں، بچوں کو بٹھائیں، زندگی میں کم از کم ایک بار ان کو یہ نصیحتیں کر دیں تاکہ آپ کا بھی قیامت تک اور قیامت کے بعد صالحین میں نام رہے، اور اس اولاد کی وجہ سے اچھے لوگوں میں اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ یہ ہمارا چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت آئے حالت ایمان میں، شہادت کی موت دے۔ ہم سب کی جتنی اولادیں ہیں یا اللہ ان کو اپنے رسول کا اور والدین کا فرما بردار بنائے۔ جن کے پاس اولادیں نہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد دے۔ جن کو اولادیں دیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسی راستے پہ چلا دے اور انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔